جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ اس بار کیسے انسان سے راضی رہتا ہے؟ آسان زبان میں سمجھائیں۔ اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایشور بھگوان کیسے انسان سے راضی رہتا ہے۔ تو دیکھیے، جس انسان کے سینے میں دل میں ایمان ہو، سچائی ہو، ایمانداری ہو، اور جو جیون کی سچائی کو سامنے رکھ کر موت کو آگے رکھتا ہو کہ یہ دنیا کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہے جب مجھے اٹھا لے، یہ زندگی بیکار ہے، اس سے دل لگانا بیکار ہے۔ اللہ کو اپنے سچے بنانے والے مالک کو ٹھیک سے پہچانتا ہو کہ میں اس کی غلامی میں جی رہا ہوں، جب چاہے دکھ بھیج دے، جب چاہے تکلیف بھیج دے، میں کچھ کر نہیں سکتا، میں اس کے سامنے بے بس ہوں، اور دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اس دنیا میں دل نہ لگاتا ہو، ہاں غمگین رہتا ہو، ہنستا نہ ہو، غمگین ہو کر ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو، دوسروں کی موت پہ سبق حاصل کرتا ہو کہ آج مر کے یہ گیا ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے، دوسروں کی ارتھی کو، جنازے کو دیکھ کر اپنی موت کو بھی یاد کرتا ہو، نصیحت حاصل کرتا ہو کہ آج مر کر یہ جا رہا ہے، کل کو میرا بھی تو نمبر ہے، تو لہٰذا میں دنیا میں دل نہ لگاؤں، میرا مالک مجھے کبھی بھی یہاں سے بلا سکتا ہے، تو دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے نہ جیے، غمگین ہو کر ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے، تو ایسا انسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے، ہمارے سچے بنانے والے مالک نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ نقلی جیون دے دیا ہے امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے، اور جیون کا کتنا سمے دیا ہے یہ بھی ہمیں نہیں بتایا، یہ بھی اللہ ہی کو خبر ہے، جان ہماری اللہ کے قبضے میں ہے، دکھوں سے یہ دنیا بھری پڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا سے دل ہٹانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا سے دل ہٹانے کے لیے، اپنی طرف لگانے کے لیے، جس مقصد سے پیدا کیا ہے ادھر دھیان لگانے کے لیے، اس دنیا میں اتنے دکھ دیے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، انسان کو اتنے دکھ دیے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، چاروں طرف سے انسان کے اوپر دکھوں کی، غموں کی، مصیبتوں کی بھرمار ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو تم اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہو، حقیقت پہ غور کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گی بات کہ ہاں واقعی میں دنیا دکھوں کا گھر ہے، یہاں جو ہے ہر لمحے میں دکھ ہی دکھ نظر آ رہے ہیں، تکلیف ہی تکلیف نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ بندہ اس دنیا سے دل ہٹائے اور اپنے مالک کی طرف لگائے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا سے دل ہٹانے کے لیے، اپنی طرف لگانے کے لیے اس دنیا میں اتنے دکھ دیے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور زندگی بھی ایسی دی ہے جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، اور جان اپنے قبضے میں رکھی ہے، جب چاہے موت دے کے اٹھا لے، مگر پھر بھی انسان دنیا میں ہی دھیان لگاتا رہتا ہے، دنیا میں ہی بھٹکتا رہتا ہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جیتا رہتا ہے، دوسرے لوگ اس کے سامنے مر رہے ہوتے ہیں، اسے کوئی اپنی موت کا ہوش نہیں ہوتا۔ بھائی عجیب عجیب دنیا کا غفلت کا جہان ہے، عجیب نشہ ہے انسان کو دنیا کا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے راضی ہوتا ہے جو دنیا سے اپنا رخ موڑ کر، اپنا چہرہ موڑ کر، اپنا رخ کاٹ کر، اور ایک اللہ کی طرف اپنا رخ موڑ لے، اور اس کا گیان حاصل کرے، جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، لگاتار اس کا گیان حاصل کرے، لگاتار محنت کرے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، جیون کا مقصد جان جائیں۔ بھائی جیون موت کی طرف جا رہا ہے، روز مر رہے ہیں لوگ دنیا میں، ہاں جو مر گیا بے ہوشی میں وہ ہمیشہ کی بازی، جیون کی بازی ہار گیا۔ جو زندہ ہیں وہ غور کرنے کو تیار نہیں کہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، کوئی ہوش میں آنے کو تیار نہیں۔ تو بھائی میرے کہنے سننے سے جو بھی ہوش میں آ جائے وہ اوروں کو بھی ہوش میں لائے، جتنا بھی ہو سکے خود سچائی پہ چلے اور سچائی کو پھیلائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو سچائی کے ہوش میں رہتا ہو، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو اور سچائی پہ چلتا ہو اور سچائی کو پھیلاتا ہو دنیا میں۔ دنیا میں برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس پر راضی نہ رہتا ہو، ہاں اس سے بچتا ہو، اور اچھائی پہ چلتا ہو چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اچھائی۔ تو میرے بھائیوں، اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے، اس لیے سچائی کو پیار محبت سے لوگوں کو سمجھائیں تاکہ وہ صحیح بات کو سمجھ جائیں۔ تو سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ سچ بولنے کے لیے زبان میں نرمی ہو، پیار محبت سے لوگوں کو سمجھائیں، تب ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔
تو ہمارے اندر خاص طور پہ کمی یہ ہے کہ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو جلیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. ہم اچھے انداز میں اس طرح سے بولیں دوسرے کو برا بھی نہ لگے اور سچائی کو انسان سمجھ جائے. اور ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہماری جلیل کرنے کی حرکت کو سچ ہی سمجھا جائے. تو میرے بھائیوں یہ غلط گمان ہے ہمارا. اس انداز میں جو پہلے تولو پھر بولو، ایسے الفاظ بولو، سچ بولو جو کسی کو برا نہ لگے ہیں. ہاں سچ بولو اور لوگ ٹھیک طرح سے سچ اور جھوٹ کو سمجھ جائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے کونے میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو سچائی پر ہو، حق پر ہو اور جھگڑا چھوڑ دے. یعنی جو سچائی پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، امن شانتی کو پسند کرے، فساد نہ پھیلائے. اگلی بات، اور اس شخص کو بھی جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، کیونکہ اللہ کو سچ اور اچھائی پسند ہے. اپنے مالک کو راضی کرے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. اگلی بات، اور اس شخص کے لیے بھی جنت کے بلند ترین یعنی جنت کے اونچے ترین درجے میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنائے، یعنی اپنے سنسکار اچھے بنائے، لوگوں سے اچھا برتاوا کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو دکھ نہ دے. مسلمان کا مطلب ہے اللہ کا آگیا کاری. کیسا آگیا کاری؟ اللہ کا حکم ماننے والا. کیسا؟ کہ دوسروں کے دکھ اپنے اوپر لے کر دوسروں کو سکھ دے، کسی کو تکلیف نہ دے. تو میرے بھائیوں، اسلام ایک سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے. جو سچائی سے اس کو اپنائے گا اللہ اسی کو سچا راستہ دکھائے گا اور اسی کو کامیاب فرمائے گا، ورنہ انسان تباہ اور برباد ہو جائے گا. رومی ملک کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. رومی بادشاہ کیسر نے حضرت عمر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیشے تھے ان کو خط لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ٹوپی بھیجی کہ اس کو سر پہ رکھا کرو، سر کا درد جاتا رہے گا. اس سے درد بند کرنے والا اللہ ہے. یہ ایک اسباب ہے، ایک ذریعہ ہے. تو کیسر روم جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو درد بند ہو جاتا. جب ٹوپی سر پر رکھتا تو درد بند ہو جاتا اور جب اتار دیتا تو درد شروع ہو جاتا. تو اس سے بڑا تعجب ہوا. تو اس نے جوش میں آ کر وہ ٹوپی اتاری اور اس کو پھاڑا تو اس کے اندر ایک کاغذ کا پرچہ پایا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، جب بھی ہم مسلمان کوئی کام کرتے ہیں تو ہم سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہی کام کرتے ہیں. لوگ دنیا میں کتنے بھٹکے ہوئے ہیں. کوئی گرو کا نام سے شروعات کر رہا ہے، کوئی اپنی مورتی کے نام سے شروعات کر رہا ہے کسی کام کی، لیکن ہم مسلمان سنسار کے سچے مالک کا نام لے کر کسی بھی کام کی شروعات کرتے ہیں. تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے، ہاں، جو سنسار کا سچا مالک ہے، نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے. یہ بات اس بادشاہ کے دل میں گھر کر گئی، دل میں اتر گئی کہ اسلام کتنا شانتی کا دھرم ہے، اسلام میں کتنی سکون اور شانتی ہے. اس کی تو ایک آیت، قرآن کی ایک آیت، ایک منترا ہی جو ہے کتنی سکون کا ذریعہ ہے، شانتی کا ذریعہ ہے. تو پھر پورا دین مکتی کا ذریعہ کیوں نہ ہوگا، کامیابی کا ذریعہ کیوں نہ ہوگا، دنیا میں شانتی اور موت کے بعد مکتی کا ذریعہ کیوں نہ ہوگا. تو پھر اس نے اسلام دھرم قبول کر لیا. اپنے سچے بنانے والے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، جھکا دیا، اپنا سب کچھ سونپ دیا اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر چلنے والا اللہ کا آگیا کاری مسلم بن گیا. سبحان اللہ. تو بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی جیون کا صحیح مقصد سمجھ پائیں. اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں.
उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नरम हो जाती हैं और दिल भी नरम होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नरम हो जाती हैं और दिल भी नरम होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।